الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت واجب القدر میرے اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب گشائی کرنے کا موقع ملا اس کا عنوان ہے جشن آزادی اور اس کے عملی تقاضے۔ صدر عالی مقام تاریخ کے آئینے میں جھانکنے سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ جب تک آپ کوئی بڑی قربانی نہیں کرتے تو اس وقت تک آپ کو عظیم منزل نہیں ملتی۔ ہر دور میں مختلف قوموں نے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے عظیم قربانیاں دی، تب جا کر وہ اپنے مقصد منزول کو پہنچے، منزل مقصود کو پہنچے۔ ہمارا ایمان ہے کہ لفظ قربانی یہ کہنے کا تو آسان لفظ ہے مگر اس پر عمل کرنا مشکل ترین ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی نہ دیتے تو دین ابراہیمی دنیا میں قیامت تک نہ پھیلتا۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب نہ ہوتے تو امن اصول کا جذبہ اوائل میں ہی دم توڑ دیتا۔ اسی طرح اگر سیدنا امام حسین اپنے بچوں کے ساتھ کربلا کے مقام میں اگر ایک عظیم قربانی نہ دیتے تو دین محمدی قیامت تک پروان نہ چڑھتا۔ اسی طرح لاکھوں مسلمان مرد اور عورتیں 1947 کو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اگر ایک عظیم قربانی نہ دیتے تو شاید مادر ملت کا بھی وجود میں آنا ایک خواب بن کر رہ جاتا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ صدر عالی مقام قائد اعظم محمد علی جناح کے بے خوف اور بے باک دانش مندانہ قیادت میں بر صغیر اور ہند پاک کے مسلمان پاکستان کے ایک جھنڈے کے تلے جمع ہو گئے اور انہوں نے پاکستان کی عمارت کو تعمیر کرنے کے لیے اینٹوں کی بجائے اپنے ہڈیاں اور پانی کی بجائے خون بہا کر ایک فقید المثال حصہ ڈالا، اور ہمارے آباء و اجداد نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آزادی کے جو چراغ اپنے لہو سے روشن کیے تھے آج ان کا مقصد ہماری آزادی، آج ان کا مقصد ہماری آزادی بن کر لہ رہا ہے۔ قائد اعظم یوں ہی طلوع سیر کے روشن منظر میں خالصتاً اسلامی نظریہ کی بنیاد پر پاکستان کا سورج اس طرح چمکنے لگا کہ کفر کے تمام بت گر گئے اور حاسدوں کی تمام سازشیں ناکام ہو گئیں۔ قبروں میں نہیں ہم کو کتابوں میں اتارو، قبروں میں نہیں ہم کو کتابوں میں اتارو، ہم لوگ محبت کی کہانی میں مرے ہیں۔ اور 14 اگست کا دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہر جدید دور کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور غیرت کے اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے وطن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اسی پر شاعر کیا خوب کہتا ہے، شاعر نے کہا اے وطن تجھ سے نایا عہد وفا کرتے ہیں، مال کیا چیز ہے تجھ پہ جان بھی فدا کرتے ہیں، سرخ ہو جاتی ہے جب سینے چمن کی مٹی اسی مقام پہ سب پھول کھلا کرتے ہیں۔ گر جرم ہے وطن کی مٹی سے محبت کرنا، یہ جرم سدا میرے حسابوں میں رہے گا، یہ جرم سدا میرے حسابوں میں رہے گا۔ ہم تو مٹ جائیں گے اے ارض وطن، تم کو زندہ رہنا ہے قیامت کے سحر ہونے تک۔ نظر بری ڈال جس نے اگر میرے ارض وطن پر، میرا وعدہ ہے دشمن تیری ہستی مٹا دیں گے۔ اے وطن تجھ سے نایا عہد وفا کرتے ہیں، مال کیا چیز ہے تجھ پہ جان بھی فدا کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے ہمیں اپنے وطن کی حفاظت اور اس سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ وآخر